محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعمال شب 27 رجب المرجب کا آغاز ہو رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا مفاتیح الجنان ہی سے، اور وہ یہ کہ ایک روایت ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صل علی محمد و آل محمد. ابن سالم یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی نگاہ مجھ پر پڑی جبکہ رجب کے چند دن باقی رہ گئے تھے، یعنی رجب ختم ہونے میں چند دن رہ گئے تھے. امام نے مجھ سے پوچھا، یہ میں اس لیے روایت آپ کو سنا رہا ہوں کہ تقریباً یہ اسی وقت کا زمانہ ہے، کیونکہ رجب ختم ہونے میں اب چند دن رہ گئے. کل 27 رجب کا دن ہے، 28 رجب 29 رجب اور اگر ہو سکا تو 30 رجب، یعنی 3 یا 4 دن رہ گئے. تو اس وقت کہ جب رجب ختم ہونے میں چند ہی دن رہ گئے تھے، ابن سالم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تم نے رجب کا کوئی روزہ رکھا ہے؟ خود امام نے پوچھا. تو ابن سالم نے کہا کہ فرزند رسول میں نے اب تک کوئی روزہ نہیں رکھا. امام نے اس وقت یہ فرمایا جو امام ہی جواب دے سکتے تھے، اس لیے کہ اگلا جملہ ایسا ہے کہ جو امام کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا. امام نے کہا تجھ سے اتنا ثواب فوت ہو گیا کہ جس کا اندازہ سوائے خدا کے اور کسی کو ہے ہی نہیں. یہ اتنی عظمت ہے رجب المرجب میں کم از کم ایک روزے کی. امام نے کہا کہ تو نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو تجھ سے اتنا ثواب فوت ہو گیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ کتنا ثواب فوت ہو گیا. تو اگر جہاں تک ہماری آواز آن لائن بھی جا رہی ہے مومنین و مومنات، اگر آپ نے اب تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو کل کا روزہ ضرور رکھیں گے. اس لیے امام کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے رجب کے کم از کم ایک روزے کا جو خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اور پھر امام نے فرمایا، جب ابن سالم نے سنا تو ظاہر ہے کہ اسے بھی ایک شرمندگی ہوئی اور اس نے کہا کہ مولا سبحان اللہ. اس سے پہلے امام نے کہا کہ اے ابن سالم، اللہ نے اس رجب میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا خود. ان میں روزہ رکھ لوں تو کچھ ثواب میں حاصل کر سکوں گا. امام نے کہا اے ابن سالم، اس مہینے کے آخر میں اگر ایک دن بھی تو روزہ رکھے گا تو اللہ محفوظ رکھے گا تجھے عالم نزع کی سختی سے، موت کے وقت کی سختی سے، موت کے خوف سے، عذاب قبر سے. اور جو شخص اس مہینے میں 2 آخر میں روزے رکھ لے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور اگر 3 دن آخر میں روزہ رکھ لے تو روز قیامت کے عظیم خوف، اس کی سختی اور وحشت سے محفوظ ہو جائے گا. تو ایک دن روزہ رکھ لیں یا 2 دن رکھ لیں اور 3 دن رکھ لیں تو کیا ہی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کا پروانہ اسے عطا کر دے گا. یہ حدیث براہ راست 27 رجب سے تو تعلق نہیں رکھتی، لیکن رجب کے آخر سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں نے آج آپ کو سنا دی، اس لیے کہ آج ہی اس کا سب سے بہترین موقع ہے. اب شب 27 رجب بعثت کی رات ہے. متبرک راتوں میں سے چند اعمال اس کے لیے ذکر کیے گئے. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رجب میں اللہم صل علی محمد و آل محمد ایک ایسی رات ہے کہ جو بہتر ہے ہر اس شے سے جس پر سورج چمکتا ہے، اور سورج ساری دنیا پر چمکتا ہے، یعنی ساری دنیا سے بہتر ہے ایک رات، اور وہ 27 رجب کی رات ہے. امام کے کہنے سے طبق روایت مراد یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت کسی کو دے دی جائے اور اس کے مقابلے میں یہ ایک رات ہو اس کے پاس اعمال کے لیے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسے قریب کر دے، تو یہ ایک رات افضل ہے. اسی کی صبح کو پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے. فرمایا میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والے کے لیے اس شب میں 60 ایئرس کی عبادت کا ثواب ہے. حضرت کی خدمت میں پوچھا گیا کہ آج کی رات کا عمل ہے کیا؟ امام نے فرمایا کہ جب نماز عشاء سے فارغ ہو جاؤ. تو ویسے تو امام کے الفاظ یہ ہیں کہ لباس خواب میں چلے جاؤ، یعنی کچھ دیر کے لیے نیند کرو، یعنی آرام کر لو. تو آپ نے ابھی جو 10 منٹ کا وقفہ ہوا ہے یہ اس میں نیند کر ہی لی ہوگی خود بخود. اور پھر 12 رکعت نماز پڑھو. 12 رکعت نماز میں ہر نماز میں 2 رکعت کے بعد سلام پڑھ کے نماز ختم کریں، یعنی 6 نمازیں پڑھیں. اور امام نے فرمایا کہ ہر نماز میں الحمد کے بعد کوئی مختصر سورہ پڑھو. یہ خود امام نے فرمایا کہ الحمد کے بعد کوئی مختصر سورہ
جو معمولاً پڑھتے ہیں سورہ کوثر، سورہ انا انزلنا، سورہ قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق. اور پھر نماز کے بعد بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، 7 مرتبہ معوذتین یعنی سورہ قل هو اللہ، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھو. 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھو، 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، یعنی 4 قل آپ نے پڑھنے 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. اور اس کے بعد ایک دعا امام نے تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھو جو تقریباً 3 یا 4 سطروں کی دعا ہے. ایک بات جو میں ضرور سنانا چاہوں گا آپ کو، اور وہ ہے ابن بطوطہ، مشہور سفر نگار، عالم اہل سنت ہیں. یہ لکھتے ہیں 600 سال قبل کے تھے تقریباً یہ، اپنے سفر نامے میں کہ میں مکہ معظمہ سے گیا نجف اشرف، روزہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر پہنچا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج کی رات سے کیا تعلق ہے ذرا سن لیجئے گا. انہوں نے یوں لکھا کہ شہر کے تمام لوگ رافضی ہیں، یعنی شیعہ ہیں. رافضی تنزن ویسے کہا جاتا تھا شیعوں کو، تو اب اس لفظ سے یہ تھوڑا سا ان کا جو دل کی کیفیت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ رافضی ہیں، لیکن اس روزے سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ 27 رجب کی رات جسے لیلۃ المحیا کہتے ہیں، یعنی جاگ کر عبادت میں گزارنے والی رات، اس میں عراق، خراسان، فارس، روم سے ہر مشلول اور مفلوج یعنی ڈسیبل اور زمین گیر لوگوں کو، یعنی جو زمین سے اٹھ نہیں سکتے، انہیں لایا جاتا ہے. ان میں سے تقریباً 40 لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. عشاء کے بعد ان مبتلا افراد کو ذریعہ مقدس کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے سفر نامے میں لکھ رہے ہیں، اور ان کے اچھے ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں. بعض جو انہیں لے کر آئے ہوتے ہیں وہ نماز میں، سفر نامے میں جو سفر نگار لکھتا ہے تو ایک ہی چیز دیکھتا ہے نا وہ، تو جو لے کر انہیں آئے ہوتے ہیں وہ نماز میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور روزے کو دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آدھی رات یا 2/3 رات گزر جاتی ہے. اس وقت تمام مریض جو حرکت نہیں کر سکتے تھے صحیح اور تندرست حالت میں اٹھ جاتے ہیں. یہ منظر ہم نے خود شب 27 رجب دیکھا ہے نجف اشرف میں، یہ میرا آنکھوں دیکھا احوال ہے. لیکن میں ایک اہل سنت عالم سے سنا رہا ہوں جنہوں نے آج سے 600 سال پہلے یہ لکھا. شب 27 رجب المرجب، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ کبھی آپ نجف اشرف میں ہوں. یہ مخصوصی ہے نجف اشرف کی، کیا شان ہے کہ بعثت رسول اللہ کی زیارت کی مخصوصی ہے نجف اشرف کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا نجف اشرف کہ تم وہاں پہنچو گے تو تم بعثت کو یاد رکھو گے اور بعثت کے پیغام کو یاد رکھو گے. ان میں سے کسی قسم کا پھر اس وقت انہیں مرض نہیں ہوتا، یہ ابن بطوطہ لکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ امر مشہور ہے وہاں پر. کہتے ہیں میں نے خود رات وہاں نہیں پائی، لیکن موثق اور معتبر لوگوں سے جن کے قول پر مجھے اعتماد ہے میں نے ان سے یہ بات سنی. اور پھر میں پہنچا ایک مدرسے میں جو نجف کے روزے کے ساتھ تھا. وہاں پر 3 ڈسیبل لوگ موجود تھے جو حرکت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. ایک روم کا رہنے والا تھا، ایک اصفہان کا، ایک خراسان کا. تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ جب سب کو شفا مل گئی تو تمہیں کیوں نہیں ملی؟ انہوں نے کہا کہ ہم 27ویں رات تک یہاں نہیں پہنچ پائے، اب ہم یہیں رہیں گے تاکہ آئندہ برس شب 27 رجب کو درک کریں. کتنا مشکل ہوتا تھا اس وقت زیارت. کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی اتنا یمن سے آ رہا ہے، وہ تو جب وہاں پہنچا کئی مہینوں کا سفر کر کے اور 27 رجب کی شب سے ملی ہی نہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہم ابھی 1 سال یہاں گزاریں گے تاکہ، کیونکہ جا کے واپس نہیں آ سکتے، تاکہ ہم شب 27 رجب کی برکت کو نجف اشرف میں حاصل کریں. اور اس رات میں شہر کے زیادہ تر لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر اب خود شیخ عباس قمی اب آگے لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو معجزات اور کرامات ان مشاہد مقدسہ سے ظہور میں آتے ہیں وہ تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی احساس سے باہر ہے، کاؤنٹنگ سے باہر ہے کہ کتنے معجزات ہیں. اور خود وہ اپنا مشاہدہ لکھتے ہیں کہ میں نے 1343، کیا مطلب آج سے 100 سال پہلے ایگزیکٹ 1443 ابھی ہے، تو کہتے ہیں میں نے 1343 میں حرم مطہر امام زامن و ثامن حضرت علی بن موسیٰ رضا میں 3 عورتوں نے وہاں شفا پائی. تو خود یہ اس کی خبر دے رہے ہیں شیخ عباس قمی کہ جو سب کی سب فالج کی وجہ سے زمین گیر تھی.
یعنی پیرالائز تھی، اور ڈاکٹر اور طبیب ان کے علاج سے عاجز تھے. اور یہ معجزات ہر اس شخص پر اس طرح سے واضح ہیں کہ جیسے سورج پر آسمان کا چمکنا واضح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ یہ چونکہ دعاؤں کی کتاب ہے، اگر ہمارے پاس تفصیل ممکن ہوتی تو ہم اس کی تفصیل بھی ساری لکھتے کہ ان 3 عورتوں کو کیا شفا ملی، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں یا انہوں نے بات ختم کی. تو یہ آج کی جو رات ہے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، آپ سب مومنین، بہت سے جو مریض آپ کے اطراف میں ہوں گے، ذہنوں میں ہوں گے، آپ کے خانوادے میں، آپ کے دوستوں عزیزوں میں، انہیں یاد رکھیں. کئی مومنین نے ہم سے بھی التماس سے دعا کہا ہوا ہے. ایک مومن ہے کہ جن کی آنکھ کی بینائی جاتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے بھی دعا کی التماس کی ہے. اور کچھ بزرگ ہیں کہ جو اس وقت بہت شدید علیل ہیں ہماری ہی مومنین کمیونٹی میں سے، جو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے، ان کے لیے خاص دعا کی گزارش ہے. آج کی شب کے بعد 27 رجب کا کل کا دن اعمال میں سے ہے کہ غسل کریں، روزہ رکھیں، کثرت سے صلوات پڑھیں. کل کا یہ عمل ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور رسول اللہ کی زیارت کریں، مولا علی کی زیارت کریں. یہ ہم نے مختصر اعمال آپ کو بتلا دیے. اب ہم 12 رکعت نماز پڑھیں گے جو کہ فرادہ کی نیت سے ہوگی، لہٰذا آپ نے الحمد اور سورہ خود بھی پڑھنا ہے. جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر ہم انا انزلنا کا سورہ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہے، یا ہم تبت یدا باللہب وتب مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں کمفرٹیبل، آپ کوئی بھی سورہ قل واللہ احد بھی ہر نماز میں پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم 7 مرتبہ ان سوروں کی تلاوت کریں گے جو آپ کو بتلائے گئے. پھر ایک مختصر سی دعا ہے، وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، اور زیارت مولا علی پڑھیں گے، کیونکہ آج کی شب کی مخصوصی ہے زیارت امین اللہ. تو مولا علیہ السلام کی زیارت بھی انشاءاللہ اجتماعی طور پر پڑھیں گے. نعرہ الصلوات. اللہ نماز کی نیت ہوگی کہ نماز شب 27 رجب قربت اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمده. سمع اللہ لمن حمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمده. اللہ اکبر. بحول اللہ وقوته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد
اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سمع اللہ لمن حمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. بحول اللہ وقوته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سمع اللہ لمن حمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. الحمد للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نماز شب 27 بجے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سمع اللہ لمن حمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. بحول اللہ وقوته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. سمع اللہ لمن حمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. الحمد للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. نماز شب 27 رجب. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده. الله اكبر. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده. الله اکبر. حول اللہ وقوته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده. الله اكبر. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمده. اللہ اکبر. الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مریضوں کی شفا یابی کی نیت سے 3 مرتبہ بابا سے بلند صلوات بھیجیں. محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ الحمد 7 مرتبہ پڑھیں گے. دیکھیں ہم نے بھی 6 نمازیں پڑھی ہیں 12 رکعت. بہرحال آہستہ آہستہ انسان خستگی محسوس کرتا ہے. مولا علی علیہ السلام کے لیے روایت یہ ہے کہ وہ ہر رات 500 نمازیں یعنی 1000 رکعت پڑھتے تھے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے روایت ہے, یقیناً بقیہ ائمہ کے لیے بھی اسی انداز سے روایت ہوگی. قائد الغر المحجلین امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پر مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. 7 مرتبہ سورہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معوذتین کی تلاوت یعنی سورہ فلق. سورہ ناس پہلے لکھا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة الفلق 7 مرتبہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم 7 مرتبة سورة إخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة قدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة
القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وآل محمد آية الكرسي 7 مرتبة بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماشاء اللہ، آج کی شب کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. اس کے بعد ایک مختصر دعا ہے، وہ ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم انی اسألک بمعاقد عزک على ارکان عرشک ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم 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 وذكرك الأعلى 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 وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآله وأن تفعل بي ما أنت أهله. پھر جو چاہے دعا طلب کرے. اس کے الفاظ بہت گہرے ہیں اس دعا کے اور بہت پاورفل الفاظ ہیں. میں ترجمہ سناتا ہوں، آپ دعائیں اپنی کرتے رہیں. حمد اس خدا کے لیے جس کا کوئی فرزند نہیں، جس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور ایسا کوئی مددگار نہیں کہ جو اس کی عزت میں اضافہ کر سکے اور اس کی بزرگی کے ساتھ اسے یاد کیا جائے. خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کی حقیقت کے ساتھ جو تیرے عرش کے پائے پر ہے، اور تیری کتاب کی انتہائی رحمت کے ساتھ، تیرے نام کے عظیم واسطوں کے ساتھ کہ جو اعظم ہے اعظم ہے اعظم ہے، اور تیرے ذکر کے وسیلے سے جو بلند ہے بلند ہے بلند ہے، اور تیرے مکمل کلمات کے ذریعے سے کہ تو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما کہ جس کا تو اہل ہے. اے رب العزت، آج کی بہت بڑی شب ہے، کل کا دن بہت بڑا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام گویا ان کے خانوادے میں خوشی ہے، اس لیے کہ سب سے بہت بڑی عید ہے یہ 27 رجب المرجب کی عید مبعث، عید بعثت ہے. پروردگار بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، سزاؤں میں کمی کرتے ہیں. پروردگار ہمارے گناہوں کی سزاؤں میں کمی فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما دے، ہمیں طلب دنیا، خواہشات دنیا، نفس پرستی سے رہائی عطا فرما دے، حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما دے. ہمیں اپنی نسلوں کو ایسی تربیت کی توفیق عطا فرما دے کہ مولا کے لشکر میں شامل ہو سکیں انشاءاللہ. مولا کے نام پر ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک دعا ہے کہ جو آج
شب مبعث پر خاص شیخ کف امین بلد الامین میں اس دعا کو لکھا ہے، اسے آپ ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم والمرسل المكرم أن تصلي على محمد وآله وأن تغفر لنا ما أنت به منا أعلم۔ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ یا من یعلم ولا نعلم، اے وہ کہ جو جانتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے۔ اللہم بارک لنا فی لیلتنا هذه التي بشرف الرسالہ فضلتها وبکرامتک اجللتها وبالمحل الشریف احللتها۔ اللہم فإنا نسألك بالمبعث الشریف والسید اللطیف والعنصر العفیف أن تصلي على محمد وآله وأن تجعل أعمالنا في هذه الليلة وفي سائر الليالي مقبولا۔ اے پروردگار آج کی رات میں اور تمام راتوں میں جو اعمال انجام دے انہیں قبول فرما دے۔ وَذُنُوبَنَا مَغْفُورًا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وَحَسَنَاتِنَا مَشْكُورًا، اور ہماری نیکیوں ہمیں اچھا بدلہ عطا کر۔ وَسَيِّئَاتِنَا مَسْتُورًا، اور برائیوں کو چھپا لے۔ وَقُلُوبَنَا بِحُسْنِ الْقَوْلِ مَسْرُورًا وَأَرْزَاقَنَا مِن لَّدُنْكَ بِالْيُسْرِ مَدْرُورًا، اور بہت آسانی کے ساتھ اپنا رزق ہم تک پہنچا دے۔ اللہم انک ترى ولا ترى وانت بالمنظر الاعلى وان الیک الرجع والمنتہى وان لك الممات والمحیا وان لك الاخرة والاولى۔ اللہم انا نعوذ بك أن نذل ونخزى وأن نأتي ما عنه تنهى۔ اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك، تیری رحمت کے وسیلے سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جنت عطا فرما۔ ونستعيذ بك من النار، اور آتش جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ فأعذنا منها بقدرتك ونسألك من الحور العين وارزقنا بعزتك واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا۔ ہماری وسیع ترین روزی اس وقت ہمیں عطا فرما جب ہم بڑھاپے میں ہو۔ وَأَحْسَنَ أَعْمَالِنَا عِنْدَ اقْتِرَابِ آجَالِنَا، اور ہماری موت کے وقت ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وَأَطِلْ فِي طَاعَتِكَ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَيْكَ وَيُحْضِي عِنْدَكَ وَيُذْلِفُ لَدَيْكَ أَعْمَارَنَا وَأَحْسِنْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِنَا وَأُمُورِنَا مَعْرِفَتَنَا وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَيَمُنَّ عَلَيْنَا، پروردگار اپنی کسی مخلوق ہی پر ہمیں نہ چھوڑ دینا کہ وہ ہم پر احسان کرتا رہے۔ وَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِجَمِيعِ حَوَائِجِنَا، تو ہی ہماری ساری حاجتیں پوری کر دے۔ لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَابْدَأْ بِآبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہم تجھ سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے سوال کرتے ہیں، پھر اپنی اولاد کے لیے۔ وَجَمِيعِ إِخْوَانِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنین کے لیے۔ فِي جَمِيعِ مَا سَأَلْنَاكَ لِأَنفُسِنَا، جو کچھ ہم نے اپنے لیے مانگا ہے وہ ان سب کو بھی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے بسمک العظیم، تیرے اسم اعظم کے واسطے سے، وملکک القدیم، ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تغفر لنا الذنب العظیم، کہ ہمارے عظیم گناہوں کو معاف فرما۔ انہ لا یغفر العظیم الا العظیم، اس لیے کہ عظیم کو سوائے عظیم کے کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، یعنی ہمارے عظیم گناہ ہیں اور تیری ذات عظیم ہے، ہمارے عظیم گناہوں کو اپنی عظیم ذات کے صدقے میں معاف فرما۔ اللہم وہذا رجب المکرم، پروردگار یہ رجب کا مہینہ جسے تو نے عزت عطا کی ہے، الذی اکرمتنا بہ اول اشہر الحرم، اکرمتنا بہ من بین الامم، ولک الحمد یا ذا الجود والکرم، فاسألک به وباسمک
الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلا إلى غيرك، أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين، وأن تجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والآملين فيه لشفاعتك. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ظليل وملك جزيل، فإنك حسبنا ونعم الوکیل. اللہم اقلبنا مفلحین منجحین. پروردگار جب ہم یہاں سے پلٹیں تو کامیابی کے ساتھ نجات پانے والوں میں ہمارا شمار ہو. منجحین غیر مغضوب علینا ولا ضالین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اسألک بعزائم مغفرتک وبواجب رحمتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم دعاك الداعون ودعوتك وسألك السائلون وسألتك وطلب إليك الطالبون وطلبت إليك. اللهم أنت الثقة والرجاء، تو ہی اطمینان و امید ہے، وإلیک منتہى الرغبات، تو ہی ہماری انتہائی رغبت ہے. فی الدعاء اللہم فصل علی محمد وآلہ واجعل یقینا فی قلبی، میرے دل میں یقین عطا کر، والنور فی بصری، آنکھوں میں نور عطا کر، والنصیحت فی صدری، دل میں نصیحت عطا کر، وذکرک باللیل والنہار علی لسانی، شب و روز میری زبان پر تیرا ذکر جاری رہے. ورزقا واسعا غیر ممنون ولا محظور، فرزقنی وبارک لی فی رزق واسع بھی، اور اس میں برکت بھی عطا کر، فیما رزقتنی، واجعل غنایا فی نفسی، میرے نفس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے، ورغبتی فیما عندک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی محمد و آل محمد. اب سجدے میں جائیے، ایک مختصر دعائے سجدے سے. الحمد للہ الذی ہدانا لمعرفته وخصنا بولایته ووفقنا لطاعته. شکراً شکرا، 100 مرتبہ یہ پڑھیے. شکراً شکرا، شکراً شکرا، شکراً شکرا. شکراً شکرا، شکراً شکرا. جب 100 بار پڑھ لیں تو سجدے سے سر اٹھا لیجئے گا. شکراً شکرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مختصر سی دعائے سجدے کے بعد. اللهم إني قصدتك بحاجتي، پروردگار میں نے اپنی حاجت کے لیے تیرا ارادہ کیا ہے. واعتمدت عليك بمسألتي،
وَتَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِأَئِمَّتِي وَسَادَتِي، اور میں نے اپنے آئمہ اور سرداروں کو اپنا وسیلہ بنایا. اللہم انفعنا بحبہم وَأَوْرِدْنَا مَوْرَدَهُمْ. اللہ اکبر. پروردگار دعا میری ہے کہ جنت میں مجھے ان کے مقام میں وارد کر، یعنی ان کی ہم نشینی عطا کر. وَرْزُقْنَا مُرَافَقَتَهُمْ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ فِي زُمْرَتِهِمْ، اور ان کے گروہ میں مجھے جنت میں داخل فرما. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دعا کوئی بہت زیادہ طولانی نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ بہت پر اثر ہیں اور بہت گہرے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے واقعاً کہ امام معصوم ہی کی زمان مطہر سے ایسے الفاظ جاری ہو سکتے تھے جو اس رقت کے ساتھ دعا کریں. اعمال تو اختتام کو پہنچ گئے، بس میں چاہتا ہوں دعا کے اختتام پر آنکھیں تھوڑی سی چاہے نم ہو جائیں. اور دفعتاً میرے دل میں جانتے ہیں کیا خیال آیا جب میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ آج مولا علی کی رات ہے، اور مولا علی کے حرم میں آتے ہیں فالج، معذور، بیماریوں سے، مشکلات سے اپنی زندگی گزارنے والے کہ جو زمین گیر ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر مولا علی علیہ السلام سے شفا لے کے جاتے ہیں. یا اللہ. اس لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ جب علی کی پوتی کے دامن میں بھی آگ لگی تھی تو وہ علی ہی کو پکار رہی تھی. دیکھیں پوتی جانتی ہے نا اپنے دادا کو، پوتی نے سن رکھا ہے اپنے بابا سے کہ کوفہ میں کوئی یتیم بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب جاتے تھے اس کے پاس. اور کوفہ میں ہر یتیم یہ کہتا تھا کہ مجھے یتیم نہ کہو، میرے باپ کی جگہ پر علی ابن ابی طالب ہے. بلکہ عجب روایت کا جملہ ہے، کون یتیم ہوگا جو فخر کرے گا، لیکن جس کے پاس علی جیسا امام اور باپ موجود ہو تو کوفہ کے یتیم فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں پالنے والا علی ہے، علی ابن ابی طالب ہے. اے مولا آج آپ کے حرم میں آج شب اللہ جانے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مومنین وہاں جمع ہوتے ہیں اور آج آئے ہوں گے، کتنوں کو شفا نصیب ہوگی. ہم نہیں پہنچ سکے، ہم دور ہی سے آپ کو سلام کر رہے ہیں اور یہیں سے آپ کی خدمت میں اپنے دلوں کو پہنچا رہے ہیں. دل نجف اشرف پہنچائیں. تو بس وہ دامن میں جس بچی کی آگ لگی وہ پوچھتی ہے کہ نجف کا راستہ کہاں ہے. تو ہمیں بس آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں اور آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا، آنکھیں نم ہو گئیں، بس مال مصائب اور مجلس حاصل ہو گیا. تو حمید ابن مسلم وہ کہتا ہے کہ بی بی تم نجف جا کر کیا کرو گی، وہ تو نہیں جانتا کہ اس بی بی کا کیا مقام ہے، یہ کون ہے. تو 4 سال کی بچی نے کہا کہ نجف میں میرا دادا رہتا ہے، کائنات کا مشکل کشا. میں کہوں گی دادا آپ تو ہر یتیم کی مشکل کشائی کر. سکینہ ابھی ابھی یتیم ہوئی ہے. اے دادا ابھی ابھی میرے بابا کا سر تن سے جدا ہو گیا. اے دادا ابھی ابھی میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے. دشمن شادیانے بچا رہے، ڈنکے بجا کر کے آواز آ رہی الا قد قتل الحسین، حسین مار دیے گئے بے کربلا. کربلا میں جاؤں گی دادا سے کہوں گی دادا مجھے پناہ ملا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زیادہ اس بچی کے لیے ملتا ہے کہ اتنی پیاسی تھیں، دشمنوں نے اتنا بس کم پانی دیا کہ جسم و جاں کا تعلق رہ سکے، باقی سکینہ پیاسی ہی رہتی تھی. ہائے ہائے. عراق کی اور شام کی شدید گرمی میں ایک پیاسی بچی چل رہی جس کے باپ کا سر نیزے پر ہے، جس کے ساتھ پھپھیاں ہیں، بے مکنا وہ چادر ہیں. اب ذرا سنیے گا، جس بچی کو اتنی پیاس ہو، جس بچی کا دامن جل چکا ہو، لیکن حجاب کا کیا اہتمام اور خیال ہے اس بچی کے لیے. عزیزوں روایت نہ پڑھی ہوتی تو میں نہ پڑھتا، لیکن شام غریبہ فقط چادریں نہیں چھینی گئیں، فقط سکینہ کو تماچے نہیں مارے گئے. ایک روایت یہ ہے فَإِذَا بِكَعْبِ الرُّمْحِ بَيْنَ كَتْفَيْهِ کہ حسین کی بیٹی کی پشت پر ایک شخی نے نیزہ مارا زور سے. عزیزوں جنہیں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی نہ غم عطا فرمائے سوائے غم امام ابا عبداللہ الحسین کے.
بچی منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور وہ بے دردی سے، میں روایت عربی سنا سکتا ہوں لیکن وقت بھی نہیں ہے اور کافی انشاءاللہ آپ مقتل پر اعتماد کرتے ہوئے گریا کرتے رہیں. اس نے اس بے دردی سے گوشوارے اتارے نہیں، چھینے، کہ روایت میں ہے کہ لہو جاری رہا رخساروں تک. اور پھر دختر حسین کا بیان ہے کہ مجھے غش آ گیا. اب میں غش میں چلی گئی کہ ایک مرتبہ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا گود کسی بی بی کی سر پر ہے. میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب آئی ہے مجھے لینے کے لیے. یہ مقتل میں اب جملہ سنیں. دیکھیں عاشور کے دن تک جو بھی شہید گرا تو حسین لینے کے لیے پہنچے. شام غریبہ جو بچہ کہیں گرا تو شریکت الحسین بی بی زینب پہنچی. تو بی بی زینب نے بنت حسین کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا. اب ایک بچی ہے جس کے کانوں سے لہو بھی بہ رہا ہے اور دامن بھی جلا ہوا ہے، تو اس بچی کو سب سے پہلے جو پیاسی بھی ہے، لیکن عجب ہے یہ معرفت دختر حسین، یہ خانوادہ اہل بیت کی معرفت ہے. اس بچی نے فوراً یہ کہا کہ حلی من خرقۃ استر بہا راسی، اے بوبی اماں کوئی چادر کا ٹکڑا آپ کے پاس بچا ہوا ہے کہ میں اپنا سر ڈھانپ لوں. یا عزیزوں مجھے معاف کرنا آگے جملہ اعیل الانظار. بچی کہتی وہ بھی اماں یہ نامحرم مجھے چاروں طرف کھڑے دیکھ رہے ہیں، یہ نامحرم مجھے گھور رہے ہیں، کیا کوئی چھوٹا سا چادر کا ٹکڑا ہے؟ اللہ اکبر. اس کا اگلا جملہ میرا کلیجہ چیر دیتا ہے. بی بی زینب نے فقط اتنا کہا امتو کی مثلک، اے سکینہ تیری پھوپھی اس وقت تیری ہی طرح سے ہے. یعنی نہ میرے سر پر چادر ہے نہ چادر کا کوئی ٹکڑا ہے. اب ذرا سوچو جب نامحرم سکینہ کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیا زینب کو نہیں دیکھ رہے؟ یا علی مجھے معاف فرمائیے گا. ہم 1400 برس بعد ہم تو سوچ نہیں پاتے، ہمارا وجود کانپ جاتا ہے. اللہ جانے علی نے اپنی بیٹیوں کے لیے، ماں فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیسے سہا. یا علی نجف اشرف میں ہمارا دل پہنچ چکا ہے. سب مل کر مولا سے دعا کریں، اے مولا ہماری زندگیوں میں بڑی خطائیں ہیں لیکن آپ کا سہارا ہے، آپ ہمیں بچا لیں مولا، ہمارا ہاتھ تھام لیں، ہمارے دامن کو پاک کر دیں، ہماری برائیوں کو چھپا لیں مولا، ہماری عزتوں کو بچا لیں. اے مولا آپ کے صدقے میں خدا سے دعا کرتے ہیں گناہ معاف ہو جائیں. یا اللہ اللہ کی اطاعت کی توفیق عطا ہو، اہل بیت کی قربت عطا ہو، مولا کی زیارت عطا ہو، موت کے وقت راحت عطا ہو، قبر میں سکون عطا ہو، قبر میں مولا علی کی زیارت عطا ہو. یا علی پل صراط پر امیر المومنین کی شفاعت عطا ہو انشاءاللہ. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. ہم وسیلے کے بعد دعا کریں گے، زیارت کریں گے مولا علی کی. یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. متوجہ زیارت امین اللہ. ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عباد. السلام علیک یا امیر المومنین
أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها इन जुमलों के लिए कि अपने रुखसारों को कब्र पर रखे और पढ़े। अल्लाह अकबर। बस तसव्वुर करें कि आपका रुखसार कब्र अली इब्न अबी तालिब पर है, जैसे एक बेटा अपने बाप की कब्र पर बैठकर कुछ मांग रहा है। अल्लाहुम्मा इन्ना कुलूबल मुख्बितीना इलैका वालहा वसुबुल अर्रागिबीना इलैका शारिआ وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقى لك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدا ومناهل الظماء لديك مترعا. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي. اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن عذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدهض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء سلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.